الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ رمضان المبارک کی 4 تاریخ ہے، سن 1441 ہجری ہے۔ ماہ اپریل کی 28 تاریخ ہے، سن عیسوی 2020 ہے۔ پورے ملک میں لاک ڈاؤن ہے اور کرونا وائرس کی وبا عام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پورے انسانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ رب العزت اپنی ناراضگی کو دور فرمائے اور بندوں کو یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ اللہ کی قدرت کو پہچانے، اللہ کی طاقت کو پہچانے اور اس کی نافرمانی سے اور گناہ سے بچے۔ اس ماہ مبارک میں بعد ظہر ہم ایک عمومی مجلس تربیتی بیان پہ مشتمل رکھتے ہیں، چنانچہ آج آداب معاشرت کی یہ 3ری نشست ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 شعبوں پر ہے: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق۔ ان 5 کے اندر ہر مومن بندے کو کامل ہونا چاہیے اور ان کو سمجھنا چاہیے اور سیکھنا چاہیے اور عمل کرنا چاہیے۔ ان 5 شعبوں میں ایک بہت بڑی کوتاہی، اور جس کوتاہی کی وجہ سے اسلام بھی بدنام ہو رہا ہے، مسلمان بھی بدنام ہو رہے ہیں اور خود آپس کی زندگی بھی اجرن بنی ہوئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک شعبہ خاص طور سے ہماری زندگی میں فوت ہو رہا ہے، وہ ہے آداب معاشرت۔ یعنی ہم آپس میں کس طرح سے رہیں سہیں، ہم کس طرح کا بیہیو کریں، بڑے چھوٹوں کے ساتھ کس طرح کا، چھوٹے بڑوں کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کریں، اور پڑوسی کے ساتھ، گھر کے افراد، گھر کے اہل خانہ کے ساتھ اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کس طرح سے برتاؤ کریں۔ یہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے گھر جہنم کے نمونے بنے ہوئے ہیں اور گھر بیٹھے ہم ایک دوسرے کی نفرت اور عداوت اور دشمنی دل میں لیے بیٹھے ہیں۔ اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ میرے سامنے ایک کتاب ہے، اصلاحی نصاب، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ترتیب دی ہوئی ہے۔ اس میں حضرت نے مختلف رسائل جمع فرمائے ہیں، کتابچے جمع فرمائے ہیں۔ ان میں سے ایک ہے آداب المعاشرت۔ اس میں حضرت نے بہت سارے آداب نمبر وائز ذکر فرمائے ہیں، تو یہ آج کچھ نہ کچھ آداب اس میں سے پڑھ کر سناتا ہے اور اس سے متعلق کوئی بات، تجربے کی کوئی بات، یہ مطالعے کی کوئی بات، یہ سمجھنے سمجھانے سے متعلق کوئی بات ہوتی ہے تو یہ آج اس کو پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے اپنا سبق سمجھ کر۔ تو سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ اگر کسی کے یہاں مہمان جاؤ اور تم کو کھانا کھانا منظور نہ ہو، خواہ تو اس وجہ سے کہ کھا چکے ہو یا روزہ ہو یا کسی وجہ سے بھی کھانے کا ارادہ نہ ہو، تو فوراً جاتے ہی ان کو اطلاع کر دو کہ میں اس وقت کھانا نہ کھاؤں گا۔ ایسا نہ ہو کہ وہ انتظام کرے اور انتظام میں ان کو تکلیف بھی ہو، پھر کھانے کے وقت ان سے یہ اطلاع کرو کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا، تو یہ سب اہتمام اور وہ کھانا یہ سب ضائع ہی گیا۔ اس کو ذرا اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ کئی مرتبہ ہم لوگ کسی کے یہاں مہمان ایسے وقت پر بنتے ہیں کہ جو کھانا کھانے کا وقت ہوتا ہے، کھانا کھانے کا وقت ہوتا ہے، لیکن ہم جب ان کے یہاں مہمان بنتے ہیں تو کھانا راہ میں کہیں کھا کے جا چکے ہوتے ہیں، یا کہیں راستے میں کسی جگہ دعوت تھی وہاں دعوت کھا کر پھر کسی کے یہاں مہمان بنتے ہیں۔ لیکن جب تک ہم جس کے یہاں مہمان پہنچے ہیں کھانا کھا کر، جب تک ہم اظہار نہیں کریں گے، بتائیں گے نہیں، تو وہ تو یہ فوراً یہی سوچیں گے کہ یہ وقت کھانے کا ہے
اور کھانا پیش کیا جاتا ہے، لہذا پوچھنے کا کیا مطلب، وہ فوراً اہتمام کریں گے۔ ہر آدمی اپنے گھر میں دال روٹی چٹنی روٹی عام طور پر کیسے بھی گزارا کر لیتا ہے، لیکن جب کوئی مہمان آتا ہے تو اس کے لیے اس کو کچھ ماسیوا اہتمام کرنا ہوتا ہے۔ اب روٹین کے طور پہ آپ کھا رہے تھے، فوراً خیال آیا کہ مہمان آ گئے، ہم تو دال روٹی کھا رہے تھے، ہم تو چٹنی روٹی سے کھا رہے تھے، اب مہمان آئے ان کے لیے تو کچھ کرنا پڑے گا اکرام۔ اب فوراً آپ نے کسی کو ہوٹل بھیجا، کھانا منگوایا، اور حال یہ ہے کہ جب ان کے سامنے کھانا چنا گیا تو کہا کہ ہاتھ دھو لیجیے، کھانا تیار ہے، دسترخوان طے کر کے میں تو کھا کر آیا ہوں۔ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کسی کے مہمان بنو، یا تو آپ پہلے سے کھا کر گئے ہوں، یا یہ کہ کھانے کی حاجت نہ ہو، طبیعت ٹھیک نہ ہو، یا یہ کہ آپ روزے سے ہوں، تو آپ جاتے کے ساتھ ہی پہلے ہی کہہ دیں کہ دیکھو بھائی ملاقات کے لیے 1 گھنٹے کے لیے 2 گھنٹے کے لیے آیا ہوں، اور کھانے کی بالکل فکر نہ کریں، کھانا میں کھا چکا ہوں، یا کھانا کھانے کا بالکل ارادہ نہیں ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، دوائی کھائی ہوئی ہے، پرہیز چل رہا ہے، یہ کہ میں روزے سے ہوں۔ اب دیکھیے، اب یہ 2 جملے بیٹھتے کے ساتھ ہی جاتے ہی آپ نے سلام کلام کے بعد کہہ دیے تو سامنے والوں کا دل دماغ بالکل فارغ ہو گیا۔ اب جتنا وقت آپ کے ساتھ بیٹھیں گے، دل و جان کے ساتھ آپ کی بات سنیں گے، آپ کے ساتھ بیٹھیں گے، تو اس کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت مولانا سید ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم فلاح دارین ترکیسر کے سابق شیخ الحدیث تھے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، سادات میں سے تھے اور بڑی نسبت کے تھے۔ اللہ پاک نے ان کو عجیب دل عطا فرمایا تھا، عجیب تربیت کی شان عطا فرمائی تھی، گفتگو کا سلیقہ عطا فرمایا تھا، اور بہت بڑا اللہ پاک نے ان کو علم عطا فرمایا تھا۔ گھر میں اکیلے رہتے تھے، اصل میں اکیلے رہنے کی وجہ یہ تھی، شادی شدہ تھے، بچے تھے، حضرت رہنے والے تھے ایم پی کے، مدھیہ پردیش کے، اور گجرات کے اندر خدمت انجام دیتے تھے، اور اہل خانہ کو ایک بھی دن اپنے ساتھ نہیں رکھا۔ اصل میں جب یہ چھوٹے سے تھے تو بچپن میں ان کی والدہ فوت ہو گئی، تو ان کے والد نے ان کی تربیت کی خاطر دوسرا نکاح نہیں کیا کہ دوسری آئے گی تو پتہ نہیں بچے کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کرے، لہٰذا اپنے بچے کی تربیت کی خاطر جذبات کی قربانی دی اور دوسرا نکاح نہیں کیا۔ اور حضرت بڑے سمجھدار تھے، بچپن ہی سے فرماتے تھے کہ جب میں پڑھنے کے لیے دارالعلوم دیوبند جایا کرتا تھا تو والد صاحب جب مجھے رخصت کرتے تھے تو وہ باپ کا بھی کردار نبھاتے تھے اور ماں کا بھی کردار نبھاتے تھے، یعنی ایک ماں جس طرح سے اپنے بچے کے ساتھ معاملہ کرتی ہے وہ اس طرح کی ادائیں، اس طرح کا معاملہ میرے ساتھ کرتے۔ مثلا ایک مرتبہ لو کے زمانے میں مجھے جانا تھا تو ابو نے بیگ وغیرہ سب تیار کیا، سارا سامان تو تیار کیا، لیکن ایک پیاز بھی پھوڑ کر میری جیب میں رکھ دی۔ اس زمانے میں اطباء کہتے تھے، بلکہ آج بھی کہتے ہیں کہ پیاز کا استعمال لو کے زمانے میں استعمال کرنا یہ مفید ہے، تو کہا ایک پیاز پھوڑ کر میری جیب میں رکھ دی تاکہ اس کی خوشبو بھی آتی رہے، لو کے اثر سے لو کے مضر اثرات جو ہے طبیعت پہ مرتب نہ ہو۔ تو کہا یہ ایک ماں ہی کی توجہ اس طرف جاتی ہے، باپ کو جب کہ گھر میں بچے کی ماں بھی ہو تو باپ کو اس طرف توجہ کرنی نہیں پڑتی، نہ اس کا ذہن اس طرف جاتا ہے۔ تو والد صاحب ماں کا بھی کردار نبھاتے تھے اور والد کا بھی کردار نبھاتے اور میری ماں کا بھی کردار نبھاتے تھے۔ بہرحال اب جب ان کا نکاح ہوا، شادی ہو گئی، تو اپنے اہل خانہ سے، اہلیہ سے کہا کہ دیکھو میرے والد صاحب نے میری خاطر، میری تربیت کی خاطر اتنی بڑی قربانی دی کہ انہوں نے نکاح نہیں کیا۔ اب میں والد بوڑھے ہو چکے ہیں، میں بڑھاپے میں ان کو اکیلا چھوڑوں اور تم میرے ساتھ گجرات جا کر رہو، تو میں اپنے والد کی کوئی خدمت نہ کر سکا، اور میں کیا حق ادا کر سکتا ہوں؟ اگر آپ میرا تعاون کریں اور والد صاحب کے حق ادا کرنے میں میرا حصہ بٹائیں تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کا بڑا اجر دیں گے، اور بھی نہ جانے کیا کیا باتیں وعدے وعید ہوئی ہوں گی۔ خیر وہ بہت اللہ کی نیک بندی، آج بھی حیات ہے، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، وہ اس پر راضی ہو گئی۔ تو حضرت اکیلے رہتے تھے، تو ایک مرتبہ کوئی نوجوان ان کے ہاں مہمان آئے۔ اب گھر میں کوئی خادم، کوئی طالب معیشت خانی جو چاہے سے ان کی تواضع کرے، اکرام کرے، تو حضرت خود اپنے کمرے سے دارالمطالعے سے اٹھے اور مطبخ میں گئے اور بڑی محنت مشقت کے ساتھ چائے بنائی، اور چائے جب پیالی میں لے کر آئے مہمان کے پاس تو مہمان نے کہا حضرت میں تو چائے نہیں پیتا۔ تو کہا بھائی پی لو کہ نہیں، میں تو بالکل نہیں پیتا۔ کہا بالکل نہیں پیتے؟ کہ نہیں بالکل نہیں پیتا۔
کہا اگر بالکل نہیں پیتے تو آج پی لو، کرامت ہو جائے گی۔ کرامت کہتے ہی اس کو ہیں جو کبھی کبھی صادر ہوتی ہے، اپنے اختیار سے نہیں ہوتی۔ خیر، تو اگر ہم کسی کے یہاں مہمان بنے ہیں اور وہ اٹھ کے چلے ہیں، تو اگر ہمیں کھانا نہیں ہے، چائے پینا نہیں ہے، ہم روزے سے ہیں، یہ بیمار ہیں، تو چلتے چلتے فوراً اتنا کہہ دیں کہ دیکھو کوئی تکلف نہ کریں، مجھے صرف مٹکے کا پانی پلا دیں، صرف پانی پینے کی تمنا ہے، اور ہر چیز سے میں فارغ ہوں یا بیمار ہوں، یہ کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، گھر میں جا کے کسی کو تکلیف میں پریشانی میں مبتلا نہ کریں، تو آپ میرے پاس بیٹھے، کچھ بات کہنے کے لیے میں آیا وہ سن لیجئے، کچھ مشورہ کرنے آیا وہ چلا جاؤں گا، میرا روزہ ہے۔ تو غرض یہ کہ جب ہم کسی کے مہمان بنیں تو ہم اس کی راحت کا پورا پورا خیال رکھیں، ایسا نہ ہو کہ ہماری وجہ سے سامنے والے کو تکلیف ہو جائے۔ یہ آداب معاشرت میں سے ہے۔ حضرت ایک اور ادب فرما رہے ہیں، اسی طرح مہمان کو چاہیے کہ کسی کی دعوت بدون میزبان سے اجازت حاصل کیے ہوئے قبول نہ کرے۔ کئی دفعہ ہم کسی بستی میں مہمان بنتے ہیں، کسی اپنے دوست کے، رشتہ دار کے، اور اس بستی میں ہمارے شناسا پہچان والے یا رشتہ دار اور بھی ہیں، تو ہم جب دوسروں سے ملنے کے لیے جائیں گے تو وہ کھانے کے لیے بھی کہیں گے، ناشتے کے لیے بھی کہیں گے، تو آپ جس کے یہاں آپ نے سامان رکھا ہے، جو اصل آپ کے میزبان ہیں، ان کی اجازت کے بغیر ہرگز کسی کی دعوت قبول نہ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ صبح میں اپنے اصل میزبان کے یہاں مہمان بن کر پہنچیں اور ابھی تقریباً 9-10 بجے ہوئے ہیں، اب پھر اس دوران کسی اور رشتہ دار کے یہاں گئے تو انہوں نے کہا ماشاءاللہ بہت موقع سے آئے، آج تو گھر میں بھی کچھ اور بھی مہمان ہیں اور بریانی بن رہی ہے، اور مثلاً فلاں ہے فلاں ہے، اور آج ساتھ میں کھانا ہے، تو آپ نے بھی خوشی خوشی کہتے ٹھیک ہے بہت اچھا۔ اللہ کے بندے بہت اچھا تو کہہ دیا، اس کا کیا ہوگا؟ جن کے یہاں اصل آپ مہمان بنے ہیں انہوں نے جو خرچ کیا ہے اور جو اہتمام کیا ہے اس کا کیا ہوگا؟ لہٰذا ہرگز دوسرا آدمی چاہے بریانی بنائے یا درمیانی بنائے، کچھ بھی بنائے، وہ کوئی بھی لالچ دے کہ میرے یہاں مہمان آئے ہیں، بڑی پارٹی ہے، بڑی دعوت ہے، وہ کچھ بھی کہے، فوراً کہیں کہ دیکھو میں کسی کے یہاں شروع میں آیا ہوں، میرا سامان بھی وہی رکھا ہے، اور انہوں نے یقیناً میرے کھانے کا اہتمام کیا ہوگا اور کر رہے ہوں گے، لہٰذا پہلے میں ان سے پوچھ لوں یا ان سے اطلاع کر لوں یا آپ ان سے اجازت لے لیں۔ غرض یہ کہ اصل میزبان کی اطلاع اور اجازت کے بغیر ہرگز کسی دوسرے کی دعوت اور ناشتہ قبول نہ کریں، ورنہ پہلے کو بڑی تکلیف ہوگی۔ ایک اور ادب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں، کوئی حاجت لے کر کہیں جائے تو موقع پا کر فوراً اپنی بات کہہ دے، انتظار نہ کرائے۔ بعض آدمی پوچھنے پر تو کہہ دیتے ہیں کہ صرف ملنے آئے ہیں، جب وہ بے فکر ہو گئے اور موقع بھی نہ رہا، اب کہتے ہیں کہ ہم کو کچھ کہنا ہے، تو اس سے بہت اذیت ہوتی ہے۔ اس کو ذرا سمجھیں، ہم کسی آدمی سے ملاقات کے لیے گئے، وہ تنہا بیٹھے ہیں، سلام کلام ہو گیا، اب انہوں نے پوچھا کیسے آنا ہوا، اب ظاہر ہے کہ وہ فارغ بھی بیٹھے ہیں، آپ سے پوچھ بھی رہے ہیں، موقع بھی ہے، تو آپ جب انہوں نے پوچھا کیسے آنا ہوا تو آپ اپنا مقصد اور کام بتلا دیں، یہ نہ کہیں کہ بس ایسے ہی ملنے کے لیے آئے تھے۔ اب یہ تو کہہ دیا، اب ان کا درس شروع ہوا، وہ کوئی استاذ تھے یا وہ کوئی شیخ وقت تھے، ان کے پاس لوگ ملنے کے لیے آنا شروع ہوئے، یا وہ ایسے کثیر المشاغل آدمی ہیں کہ لوگ ان سے مشورے لیتے ہیں۔ اب بس یہ جس وقت آپ آتے کے ساتھ ہی ان سے ملے تھے وہ وقت تو تنہائی میں فارغ بیٹھے تھے، اب اس کے بعد ان کی مصروفیت شام تک شروع ہوتی ہے، اب آپ ان سے مصروفیت کے وقت کہنے ذرا ایک کام تھا، تو حضرت فرما رہے ہیں کہ اس طرح کی بات کہنے سے بہت شدید تکلیف ہوتی ہے، اس لیے کہ جب پوچھا گیا تھا اس وقت تو بتایا نہیں، اس وقت ہم بھی موڈ میں تھے اور آپ کے پاس بھی وقت تھا، تنہائی بھی تھی، اور اس وقت اس کام کا انجام دینا بھی بہت آسان تھا جو آپ کہنے جا رہے ہیں، اور اب آپ جو ہیں جب ہم اتنے تھک چکے، اتنے سارے لوگ ہمارے پاس بیٹھے ہیں، تسلسل لگا ہوا ہے کاموں کا، اب آپ اپنی کہانی سنانے بیٹھے ہیں، تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ تو جب ہم کسی کے پاس پہنچیں اور ان کو فارغ پائیں اور موقع مناسب ہو تو اب تاخیر نہ کریں، فوراً کہہ دیں کہ میرا آنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے آپ سے ایک مشورہ کرنا ہے، یا ایک کام سے وہ آیا تھا، آپ اجازت دیں تو وہ کام سناؤں بتلاؤں۔ پھر حضرت فرما رہے ہیں، کوئی چیز کئی شخصوں کے استعمال میں آتی ہے تو جو شخص اس کو اٹھائے استعمال میں لائے، کام کر کے بعد فراغ جس جگہ سے اٹھائی تھی وہیں ہی رکھ دے، اس کا بہت اہتمام کریں۔ کئی طور پر ہاسٹل ہوتے ہیں یا روم پارٹنر ہوتے ہیں، ایک جگہ کہیں کام کرتے ہیں، کئی آدمی لوگ
کئی افراد ہوتے ہیں اس روم میں رہتے ہیں، روم پارٹنر۔ اب مثال کے طور پر ایک بالٹی ہے اور دروازے کے پاس جو پہلا پلنگ ہے وہ اس کے نیچے رکھی جاتی ہے، وہی رکھی رہتی ہے۔ تو جب اس کی ایک جگہ متعین ہے تو اسی جگہ پہ جو بھی استعمال کرے، استعمال کرنے کے بعد وہی رکھیں، تاکہ کسی بھی آدمی کو ضرورت ہو تو اس کا ذہن اسی طرف جائے کہ وہاں رکھی ہوئی ہے۔ اب 3-4 دن تک تو برابر ایک جگہ رکھی، اب چوتھے 5ویں دن جو ہے کوئی اور آدمی استعمال کرنے گیا، اس نے ہٹا کے دوسری جگہ رکھ دی۔ اب اگر روزانہ روٹین میں استعمال کرنے والوں کو جب ضرورت پیش آئی بالٹی کی تو وہ تو ڈھونڈتے پھریں گے، تو کتنی زحمت ہوگی۔ تو جو چیز مشترک ہوتی ہے، مشترک استعمال ہوتی ہے، بہت سارے لوگوں کے افراد کے اندر استعمال ہوتی ہے، تو ہر آدمی کو چاہیے کہ اس کی جو جگہ متعین ہے استعمال کرنے کے بعد وہی رکھ دے۔ اسی طرح کچن میں مثال کے طور پر ماچس ہوتا ہے۔ اب ماچس ایسی چیز ہے کہ گیس کے درمیان میں عام طور پر گیس کے چولہے کے قریب میں اس کو رکھا جاتا ہے، کسی ڈبی کے اندر یا کسی کٹوری کے اندر، کسی برتن کے اندر، ایسی زمین پہ تھوڑی رکھتے، اس میں رکھتے ہیں تاکہ اس پہ نمی کا اثر نہ آ جائے، رکھیے۔ اب اس کی جگہ ایک متعین ہونی چاہیے تاکہ کسی کو بھی کبھی بھی ضرورت ہو، دن میں یا رات میں، صبح میں یا شام میں، فوراً وہ چیز سامنے ہو۔ اب اٹھا کے اگر کوئی دائیں بائیں رکھ دے، اوپر نیچے رکھ دے تو ظاہر ہے کتنی تکلیف ہوگی۔ یہی حضرت سید ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا تذکرہ اس حاضر نے آپ کے سامنے ابھی بیان کیا، ایک مرتبہ یہ عاجز کلکتہ کے کوئی مہمان آئے ہوئے تھے اپنے بچے کو پہنچانے کے لیے فلاح دارین میں داخل کرانے کے لیے۔ ان کو لے کر یہ عاجز حضرت سید ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ملاقات کے لیے حاضر ہوا، پہنچا۔ عشاء کے بعد کا وقت تھا اور حضرت چونکہ جیسا کہ ذکر کیا اکیلے رہتے تھے، اہل خانہ ساتھ نہیں ہوتے تھے۔ اب لائٹ چلی گئی، حضرت نے فرمایا کہ جاؤ بیٹا کچن کے اندر جاؤ اور وہاں کہیں ماچس ہوگا لے کر آؤ۔ اب اندھیرا اتنا گپ تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دے رہا تھا، اندھیری رات کا زمانہ تھا اور لائٹ جا چکی تھی۔ اب میں نے ممکنہ جگہوں پہ اس کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ اب جیسے جیسے اندھا آدمی جو ہے ٹامک ٹوئیاں مارتا ہے، ہاتھ کا اشارہ کرتا ہے، میں نے اندھیرے میں اس طرح سے وہ ہاتھ مارنا شروع کیا کہ جہاں بھی ہاتھ کے نیچے ماچس آئے گا تو میں اس کو قابو کر لوں گا، اس کو جلاؤں گا، اس کے بعد چراغ کی رہبری ملے گی، موم بتی کی شمع کی رہبری حاصل ہوگی اور پھر اس کے بعد روشنی ہو جائے گی۔ لیکن اللہ کی شان، ماچس نے بھی پورا ارادہ کر لیا تھا کہ آج ملنا نہیں ہے، لہذا میں نے چولہے کے اوپر ہاتھ رکھے، وہاں توا رکھا ہوا تھا، توے کے اندر کوئی تیل کی کوئی چیز تھی، اس میں ہاتھ پڑے، اس کے بعد آگے کوئی پتیلی تھی، اس کے اندر کوئی پانی تھا یا سالن تھا، اس میں ہاتھ پڑے، اور نہ جانے کیا کیا تماشے ہوئے۔ 10-15 منٹ تک لائٹ نہیں آئی اور حضرت فرما رہے بیٹا ملا ماچس؟ میں کہ حضرت نہیں ملا۔ اب چونکہ حضرت تو استعمال کرتے نہیں تھے، کرنے والے تو کوئی طالب علم، کوئی خادم تھے جو اس وقت موجود نہیں تھے، وہ استعمال کرتے تھے۔ تو اس دن پتہ چلا کہ اگر کوئی معروف جگہ ایسی ضرورت کی چیزیں استعمال کرنے کی طے ہو تو ہر آدمی کو پتا ہوگا کہ کس جگہ پہ کون سی چیز رکھی ہے، تو اندھیرے میں بھی اس کو تلاش کرنا آسان ہوتا ہے۔ تو بہرحال حضرت فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی چیز کئی لوگوں کے درمیان مشترک ہو استعمال میں، کئی لوگ اس کو استعمال کرتے ہوں، تو ہر ایک کو چاہیے کہ اس کی جگہ متعین بنا کے رکھے اور استعمال کرنے کے بعد اسی جگہ رکھے جو اس کی جگہ متعین ہے، تاکہ ہر آدمی کو ضرورت کے وقت تلاش کرنا نہ پڑے۔ پھر ایک اور ادب ہے، بعض دفعہ کسی ایسے موقع پر جہاں ہر وقت چارپائی نہیں بچھی رہتی، سونے یا بیٹھنے کے لیے چارپائی بچھائی جاتی ہے، سو جب فارغ ہو جائے اس جگہ سے اٹھا کر کہیں ایک طرف رکھ دیں تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اب یہ حضرت چونکہ یو پی کے اس علاقے سے تعلق رکھتے تھے جہاں پرانے زمانے میں بیڈ نہیں ہوتے تھے، آج کل تو وہاں بھی اور ہر جگہ ہر علاقے میں بیڈ ہوتے ہیں جو غیر منقولہ ہوتے ہیں، اپنی جگہ پیر گاڑ کے کھڑے رہتے ہیں۔ ایک مرتبہ جہاں ٹھوک پیٹ کے جو ہے بڑھئی نے بنا دیا، بس وہ صبح قیامت تک پھر وہی رکھا رہتا ہے، ہلتا تو ہے نہیں۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب چارپائیاں ہوتی تھی ہلکی پھلکی، اور اس کو سوتے وقت بچھاتے تھے، اس پر بستر بچھاتے تھے اور بستر لپیٹ کے سونے کے بعد بستر لپیٹ کے اٹھا لیا جاتا تھا اور چارپائی کھڑی کر دی جاتی تھی۔ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ کسی راستے میں یا کسی جگہ جہاں چارپائی عام طور پر نہیں بچھی رہتی، جب سونے کے وقت میں اس کو بچھائیں تو اٹھنے کے بعد وہاں سے ہٹا کر کنارے کر دیں، کہیں ایسا نہ ہو اندھیرے میں کوئی آدمی اس سے ٹکرا جائے۔
اسی طرح بہت سارے مثلا ٹیبل ہے، کرسی ہے، عام طور پر کسی جگہ نہیں رکھی جاتی جہاں آپ نے رکھی ہے، تو بوجہ ضرورت آپ نے اس جگہ بچھائی تھی، رکھی تھی، اب جب ضرورت پوری ہو گئی تو اس کو وہاں سے ہٹا دے، ورنہ کوئی آدمی خالی جگہ سمجھ کر اسے ٹکرا جائے گا۔ پھر ایک اور ادب فرما رہے ہیں، کسی کا خط جس کے تم مکتوب الیہ نہ ہو مت دیکھو، نہ حاضرانہ جیسے بعض آدمی لکھتے ہیں اور دیکھتے چلے جاتے ہیں، اور نہ غائبانہ۔ آپ کوئی خط لکھ رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں آپ کسی اور دوست کو، اور ظاہر ہے کوئی دوست آپ میں یہ ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ قلم پر نظر جما کے نہ رکھے، یعنی عبارت کو پڑھتا نہ جائے کہ وہ کیا لکھ رہے ہیں، اس لیے کہ آپ تو مخاطب ہے نہیں، وہ تو کوئی اور مخاطب ہے، اس میں کچھ راز کی باتیں ہیں۔ تو حاضرانہ یعنی اس وقت جس وقت وہ لکھ رہے ہیں لائیو اس وقت بھی نہ دیکھیں، اور غائبانہ یعنی وہ لکھ چکے ہیں، لکھ کر رکھے ہوئے ہیں، اور وہ آدمی لکھنے والے وہاں موجود بھی نہیں ہیں، آپ ان کی جگہ بیٹھے اور ٹیبل پر سے آپ نے خط لکھا، اٹھایا، اس کو کھولا اور پڑھنا شروع کر دیا، تو یہ غائبانہ پڑھنا ہوا، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح کسی کے سامنے کاغذات رکھے ہوں، ان کو اٹھا کر مت دیکھو، شاید وہ شخص کسی کاغذ کو تم سے پوشیدہ کرنا چاہتا ہے، گو وہ چھپا ہوا کیوں نہ ہو، وہ چھپا ہوا کیوں نہ ہو، کیونکہ بعض دفعہ وہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ اس کاغذ کا اس شخص کے پاس ہونا تم کو معلوم ہو۔ کئی مرتبہ آفس ہوتے ہیں، اس میں چیک بک بھی رکھی رہتی ہے، اس میں چندے کی بک بھی رکھی رہتی ہے، اس میں ایڈریس کی ڈائری بھی رکھی رہتی ہے، اور نہ جانے کیا کیا بل ہوتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا راز کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اب ہر آدمی جو اپنے دفتر میں آفس میں بیٹھا ہوا ہے تو وہ اپنے دائیں بائیں وہ ضروری چیزیں لے کر بیٹھا ہے جس سے اس کو وابستگی ہے۔ اب ہم اس کے پاس ملاقاتی بن کر گئے، اب ہم کبھی چیک بک دیکھ رہے ہیں، کبھی ان کی بل بک دیکھ رہے ہیں، کبھی ان کی ڈائری دیکھ رہے ہیں، کبھی کوئی کاغذ اٹھا رہے ہیں، اب ان کو انتہائی گرا گزر رہا ہے۔ اب آپ بڑے اتنے ہیں کہ وہ آپ کو منع بھی نہیں کر سکتے، یا وہ رشتے میں اس طرح کے لگتے ہیں کہ وہ مروت کے خلاف سمجھتے ہیں، لیکن اس بات پر وہ اندر ہی اندر کڑ رہے ہیں کہ میرے راز پر باخبر ہو رہے ہیں، تو یہ چیز بالکل مناسب نہیں ہے۔ کسی کے بھی دفتر میں جاؤ، کسی کے بھی گھر میں جاؤ، کوئی بھی کتاب کوئی چیز رکھی ہو تو آپ ہرگز اس کو اجازت کے بغیر مت اٹھاؤ۔ کتاب بھی دیکھنی ہے تو اجازت لو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کتاب کے نیچے کوئی راز رکھا ہوا ہے، کتاب کے نیچے کوئی کاغذ رکھا ہوا ہے۔ اسی طرح ایک ادب یہ بھی ہے کہ اگر ہم کسی بستی میں مہمان بنے اور ہماری میزبان کی اجازت سے کسی دوسری جگہ پر کھانا ہو گیا، اب ان کا گھر آپ کو معلوم نہیں ہے، فون پر بات ہوئی، پتہ چلا کہ آپ بستی میں آئے ہوئے، تو ہم نے کہا کہ بھائی تو پھر شام کا کھانا میرے یہاں کھا لیں، اور لاؤ فون دو، میزبان کو میں کہہ دیتا ہوں ان سے کہ کھانا شام کا میرے یہاں ہوگا۔ میزبان نے بھی قبول کر لیا، بہت اچھا، کوئی بات نہیں، جیسے میرے مہمان آپ کے مہمان ہیں، تو ظاہر ہے کہ میں نے تو قبضہ نہیں کیا، یہ ان کو حق ہے کہ وہ آپ کے یہاں بھی جائیں، تو جب آپ کے یہاں جائیں گے تو آپ کے یہاں کھلائیں گے، تو کوئی بات نہیں، شام کا کھانا آپ کھلا دیں، بہت اچھا۔ اب آپ سے انہوں نے اجازت تو لے لی، لیکن صرف مہمان کی دعوت ہوئی یا آپ کی دعوت نہیں ہوئی۔ اب مہمان کو ان کے گھر کا راستہ معلوم نہیں ہے، تو جب آپ ان کو پہنچانے کے لیے جائیں تو ان کے دروازے تک نہ جائیں، اس لیے کہ جب دروازے پہ جائیں گے اور جب وہ دروازے پہ دستک دیں گے اور آپ کو کھڑا پائیں گے تو فوراً ان کو یہ کہنا پڑے گا آپ بھی کھانے کے لیے آئیے۔ اب جو آپ کھانے کے لیے ان کے یہاں جائیں گے تو ان کی طبیعت کی خلاف آپ کھائیں گے، اس لیے کہ اگر وہ آپ کو کھلانا چاہتے تو پہلے سے دعوت کیوں نہ کر دیتے۔ اب وہ مروتاً تواضعاً آپ کو بلائیں گے ضرور، لیکن ان پر گرا گزرے گا، اور کوئی مومن بندہ گرانی کے ساتھ آپ کو کھانا کھلائے اور آپ وہ کھائے تو یہ آپ کو بھی تو زیب نہیں دیتا، آپ کے غیرت کے بھی تو خلاف ہے۔ لہٰذا جب مہمان کو پہنچانے کے لیے جائیں تو تھوڑے سے فاصلے پر آڑ میں کھڑے ہو جائیں، جب وہ بندہ دروازے پہ پہنچ جائے اور آپ کی طرف دیکھ لے اور آپ اس کو کنفرم کر دے، اشارہ کر دے ہاتھ سے کہ ہاں بالکل رائٹ، یہی جگہ ہے جس جگہ آپ کو پہنچنا تھا، اب وہاں سے آپ چلے جائیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ نے ہی دروازہ کھٹکھٹایا، آپ ہی کے سامنے وہ آئے کہ لو یہ مہمان جن کی دعوت کی تھی، لو قبول کرو ان کو، تو ظاہری بات ہے کہ وہ تو پھر فوراً کہے گا ارے نہیں آپ کہاں جا رہے، آپ بھی بیٹھے۔ جب کسی شخص سے کوئی حاجت پیش کرنا ہو جس کو پہلے بھی ذکر کر چکا ہو تو دوبارہ پیش کرنے کے وقت بھی پوری بات کہنا چاہیے، قرائن پر یہ پہلی بات کے بھروسے پر نہ تمام بات نہ کہے، ممکن ہے مخاطب کو پہلی بات یاد نہ رہی ہو اور غلط سمجھ جائے یا نہ سمجھنے سے پریشان ہو۔ ہمیشہ کوئی آدمی سابق میں
کوئی بات کہہ چکا ہوں اور آپ نے کہا ہوگا کہ بھائی یہ بات تو تفصیل سے بیٹھ کر کرنے کی ہے، اور ابھی تو ہم کھڑے کھڑے ہیں، کہیں میں کسی تقاضے پہ جا رہا ہوں، لہٰذا آپ وقت لے کر فون سے بات کر لیجئے، پہلے سے وقت لے کر پھر گھر پر آئیے، پھر بات کریں گے۔ تو اب جب آپ فون پر ان سے وقت لے کر ان کے پاس پہنچے تو آپ جب بات کریں تو پوری بات کریں۔ وہ جو چند روز پہلے راستے میں چلتے ہوئے کچھ بات کہہ دی تھی آپ نے، اس کے آگے بات کہنا شروع نہ کریں، ورنہ اس آدمی کو تکلیف ہوگی۔ تو یہ ہے آداب معاشرت۔ ابھی بات تو ہے بظاہر چھوٹی چھوٹی، لیکن ان کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے بہت بڑی۔ آج کل ایک عام دستور یہ بھی ہے، ہر آدمی مصروف ہے اس دور کے اندر، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی زندگی سے گویا عاجز آ جاتے ہیں، وہ دھکے کھاتے پھرتے ہیں، کبھی اس کے پاس جا کے بیٹھ گئے، کبھی اس کے پاس جا کے بیٹھ گئے، نہ یہ پتا ہے آئے کیوں ہیں، نہ یہ پتا ہے مجھے جانا کب ہے اور میں آیا کیوں ہوں۔ بس وہ ایسا لگتا ہے زندگی کا بوجھ جو ہے ڈھوتے پھرتے ہیں۔ یہ بہت بری بات ہے۔ بچپن کے کچھ دوست احباب کہتے ہیں کہ بھئی اب تو آپ ملتے نہیں ہیں یا اب آپ آتے نہیں ہیں، تو سوچنا چاہیے بچپن میں اگر دوستی تھی، محبت تھی، تعلق تھا، وہ بڑے پن میں بھی محبت رہتی ہے، لیکن بچپن میں زندگی کا ڈھب گزارنے کا اور ہوتا ہے، بڑے پن میں پھر اللہ پاک جو ہے کام ذمہ لگا دیتے ہیں، ہر آدمی مصروف ہو جاتا ہے۔ اب کوئی آدمی بچپن کا تصور کر کے جوانی میں یہ پوچھے کہ بھئی اب آپ آتے نہیں اور منہ بنا کے بیٹھے، تو یہ تو غلط بات ہے۔ تو جب بھی کوئی آدمی کسی کے پاس جائے تو فوراً جاتے کے ساتھ ہی صاف بات کرے، دیکھیں بھائی میں ادھر سے گزر رہا تھا، آپ کی یاد ستائی کہ ہمارے دوست، ہمارے پرانے بچپن کے ساتھی بھی یہاں رہتے ہیں، تو میں 10 منٹ کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں، اور دیکھو چائے ضرور پیوں گا، لیکن کسی چیز کا اور اہتمام نہ کریں، اس لیے کہ کھانا کھا کر آیا ہوں اور پیٹ بھر کے آیا ہوں، لہذا کوئی چیز کا آپ اہتمام کریں گے تو سب ضائع جائے گا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ صرف چائے بنوا دیں۔ تو بے تکلفی کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں۔ یا اسی طرح آپ جس کے ہاں گئے ہیں بڑی خستہ حالت میں ہے، تو آپ چائے بھی کہیں گے تو اس بندے کے لیے تو چائے کا انتظام کرنا بھی بڑا مشکل کام ہوگا، تو آپ ان سے کہیں دیکھو یار مٹکے کے پانی کے لیے بڑا ترس رہا ہوں، ہر جگہ فریج کا پانی ملتا ہے، ہر جگہ آئس کریم، ہر جگہ شربت ملتے ہیں، تھک گیا ہوں میں مٹکے کے پانی کے لیے ترس رہا ہوں، بس مجھے مٹکے کا پانی پلا دو۔ اب ظاہر ہے اس کے ہاں تو مٹکے کے علاوہ ہے کیا؟ اب جب مٹکے کا پانی آپ کو پیش کرے گا تو اس کا بھی دل خوش ہو گیا کہ میں نے اپنے مہمان کو، اپنے دوست کو وہ چیز پیش کی جو کوئی نہیں پیش کر سکا۔ حالانکہ آپ کو مٹکے کے پانی کا شوق نہیں تھا، اصل تو اس کی غربت پہ پردہ رکھنا تھا۔ اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کئی مرتبہ دینی سفر میں یا عاجز سفروں میں جاتا ہے اور بہت سے لوگ اپنے گھروں میں بلاتے ہیں، ایک بستی میں جب جانا ہوتا ہے واعظ کے لیے، نصیحت کے لیے، بیان کے لیے، تو بہت سے لوگ اپنے گھر پہ بھی لے جاتے ہیں، تو اس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی وضاحت اور گھر میں انٹر ہوتے کے ساتھ ہی پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے یہاں کیا کچھ ہوگا، تو غربت نظر آتی ہے کھلی آنکھوں سے۔ تو ایسے موقع پر ہم پردہ رکھنے کے لیے کہہ دیتے ہیں دیکھو بھائی، نہ چائے، نہ کسی قسم کا کوئی تکلف، کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ایک چیز کی ضرورت ہے، مجھے امید ہے کہ وہ ضرورت آپ کے یہاں پوری ہوگی، اور تمنا یہ ہے کہ مٹکے کے پانی پینے کی تمنا ہے۔ زمانہ ہو گیا مٹکے کا پانی پیے ہوئے، کہیں ملتا ہی نہیں ہے، ہر جگہ سے فریج کی بوتلیں نکال کے لاتے ہیں۔ اگر وہ سہولت آپ کے یہاں تو دے، ظاہر ہے کہ اس کے یہاں تو اسی کی سہولت ہے، اس بیچارے کے یہاں تو فریج کی ہوا تک نہیں لگی۔ اب وہ بندہ خوش ہوتا ہے اور پھر کہتا پھرتا ہے کہ میں نے ایسی چیز سے تواضع کی تھی کہ ان کا دل خوش ہو گیا، حالانکہ مٹکے کے پانی کی حقیقت میں ضرورت نہیں تھی، اصل تو یہ تھا کہ ان کی غربت پہ پردہ رکھنا تھا اور ان کی ہمت افزائی کرنی تھی اور ان کو احساس کمتری سے نکالنا تھا، کہ ان کو جو اس بات کا احساس کھا رہا تھا کہ حضرت تو سب کے یہاں آتے ہیں، سب ان کا اکرام کرتے ہیں، میرے پاس تو کوئی ایسی چیز نہیں تھی میں اکرام کروں، تو یہ جو اندر ہی اندر غم کھاتا رہتا ہے، اس کو غلط کرنا ہوتا ہے۔ غرض یہ کہ ہم معاشرت میں، رہن سہن میں، بہیو میں، برتاؤ میں اس طرح کا معاملہ کریں کہ ہم کسی کے لیے بوجھ بھی نہ بنے اور کوئی بندہ ہماری ذات کو بوجھ نہ سمجھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ایسا بنا دے ہم اللہ کو پسند آ جائیں اور اس دھرتی پر، اس دنیا میں اس طرح سے زندگی گزاریں جس طرح سے زندگی گزارنا اللہ کو پسند ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ اللہ جی ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں،
اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ جی ہمیں ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔